حضرت قبلہ عالم نے تمام ادیان کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد چند اصول و ضوابط کو مقرر کیا جس پر دنیا کا عمل قائم ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کو یا اسی بنیادوں کو مبلغین نے ایک کتابچے کی صورت میں شکل دی جس کا نام حضرت قبلہ عالم نے پنچ شانتی مت کے نام سے رکھا، جسے ہم 5 فنڈامنٹل پرنسپلز آف پیس بھی کہہ سکتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک سرسری سا تعارف کروانے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب یاسر منیب صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اس کتابچے کے بارے میں ایک سرسری سا تعارف دیں۔ جناب یاسر منیب صاحب۔ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی 213ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان پہلے امت واحد تھے، ایک امت تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے آپس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا اور بدامنی پیدا کی۔ ایک قوم دوسری قوم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فبعث اللہ النبیین، پھر میں نے نبیوں کو پیدا کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جو بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ ایک حق پر کتاب نازل کی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو کہ انسانوں کے درمیان ان کے جو آپس کے اختلافات تھے ان میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ الغرض ثابت ہوا کہ جب کبھی بھی انسانوں کے اندر بدامنی پھیلی ہے، جب کبھی بھی ایک قوم دوسری قوم کے اوپر قابض آنے کی کوشش کرتی ہے، تو یا تو وہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، اور یا پھر مال اور دولت کی محبت اور ہوس میں ایک دوسرے کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ ایسی صورت میں فقیر صفت اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اس زمین میں مبعوث فرماتا ہے، جن کا مقصد یا جن کی انٹینشن، کنسنٹریشن نہ تو دولت کی طرف ہوتی ہے، نہ مال کی طرف ہوتی ہے، نہ عورت کی طرف ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو جمع کر کے ایک خالق حقیقی کی طرف جھکا دیا جائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اگر دوسرے انسان کے ڈر سے کوئی کام کرے تو وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ کوئی موجود نہ ہو اس وقت بھی انسان ایک وجود کے ہونے کا یقین رکھے اور اس کو پتا ہو کہ میں اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دراصل یہی بنیاد ہے امن کو قائم کرنے کی، کیونکہ اس کے بغیر نہ اخلاق بہتر ہو سکتا ہے، نہ انسان کے اندر ایمان پیدا ہو سکتا ہے، اور ایمان میرے دوستوں امن سے ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر امن بدامنی جو قائم کی ہے وہ بادشاہوں نے، شہنشاہوں نے یا ہوس کے پجاریوں نے قائم کی ہے، اور ان کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو مبعوث فرمایا ہے وہ ہستیاں انبیاء کرام کی ہیں۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مذاہب عالم بڑھتے گئے، ایک مذہب سے 2 مذہب اور جگہ جگہ نور کے چراغ جلتے گئے، اور انہوں نے تمام انسانیت کو ایک پوائنٹ آف یونٹی یعنی وحدہ لا شریک اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کری۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو اسے ڈرائے گئے تھے، اپنے پاس دلائل آنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف سے اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے آنے کے باوجود انسانوں نے آپس میں اختلافات کیے، تو اب ان انبیاء کی قوموں میں
جو کہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، جو کہ انسانوں کے اختلافات میں ان کے فیصلے کرنے کے لیے آئے تھے، جب ان قوموں کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ امریکہ کرے گا؟ یورپ کرے گا؟ اللہ کرے گا نا؟ اللہ کرے گا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے جامع جمیع کائنات، جامع جمیع مخلوقات، جس طرح انسان ہے اسی طریقے سے جامع جمیع مذاہب عالم، جامع جمیع انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے تھے کہ چاول کے 2 دانے اگر نکالے جائیں تو انسان بتا سکتا ہے کہ چاول اچھے سے ابل گئے یا نہیں۔ اسی طرح 2 مثالیں میں دیتا ہوں۔ کیا مثال دیتا ہوں؟ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی ایک گال کے اوپر چماٹ مارے تو دوسرا بھی اس کے حوالے کر دیا جائے، یعنی انتہائی رحم کی تعلیم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تمہیں پرانے عہد نامے میں حکم دیا گیا تھا کہ اگر کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان اور خون کے بدلے خون ہے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کوئی ایک گال پہ چماٹ مارے تو تم دوسرا بھی اس کے حوالے کر دو، یعنی کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ایک میں قصاص کا حکم ہے، ایک میں سختی ہے اور دوسرے میں انتہائی نرمی ہے۔ گویا ایک آگ ہے، دوسرا پانی ہے، ایک سختی ہے، ایک نرمی ہے۔ تو ثابت ہوا جس طرح اس کائنات میں آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، آگ کی بھی الگ پہچان موجود ہے، پانی کی بھی الگ پہچان موجود ہے۔ آگ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی غلط ہے، پانی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگ غلط ہے۔ تو یونیورس اسی کا نام ہے جو ہر چیز کو یونائٹ کر کے رکھتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح یونیورس مادی دنیا کے اندر موجود ہے، اسی طرح ایک یونیورسل دین بھی دنیا کے اندر موجود ہے جو کہ فرماتا ہے کہ کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک گال پہ تمہارے چماٹ مارے، یعنی کہ اگر تمہارے ایک گال پہ کوئی چماٹ مارے تو تم بھی اس کے گال کے اوپر چماٹ مارو۔ کوئی تمہارا خون کرے تو تمہیں بھی حق ہے کہ تم اس کا خون کرو۔ یہ قصاص ہے، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھی نازل فرمائے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے بہتر ہے، تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ دین اسلام وہ دین ہے جس میں سختی کی بھی پہچان ہے، جس میں نرمی کی بھی پہچان ہے۔ گویا جتنے بھی انبیاء ما سبق گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء ما سبق جتنے گزرے ہیں، ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب اس دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز کے اندر سورہ مائدہ کے اندر فرما دیا کہ فلا وربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ امن قائم کرنے کا، امن میں آنے کا فارمولا بتا رہا ہے کہ دیکھو انسانوں تم امن میں آ کر سکتے ہو۔ امن خراب کب ہو رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امن خراب اس وقت ہو رہا ہے جب انسان کا نفس شامل ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں، انسان کے اندر اللہ احد کی جو بڑائی ہے وہ ہٹ کے جب نفس کی بڑائی آ جاتی ہے، جب انسان میں آ جاتی ہے، اس وقت انسان کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، خلوص معلوم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ذرا سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے تیرے رب کی، قسم کھا کے کہہ رہا ہے قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ اس وقت تک امن نہیں پا سکتے جب تک کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپس کے اختلاف کا حکم وہ آپ کو نہ مانے، اپنے آپس کے اختلافات کا حکم آپ کو نہ مان لیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس فیصلے سے بڑھ کر کوئی بات کریں یا اس فیصلے پر اپنا فیصلہ لاگو کریں یا اس سے اختلاف کریں، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے دل کے اندر کوئی کجی بھی رکھیں، کوئی تنگی محسوس کریں۔ گویا اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں آپ کو وہ بری لگے اور پھر آپ اس کو کریں
تو ایک انسان کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو ایمان کی کیفیت یہ ہے, امن کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس کے اندر تنگی تک محسوس نہ کریں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے انسانوں کو جوڑنے کا. اور حضرت قبلہ عالم نے بہت ہی گہرا جو ہے مطالعہ کیا ہے تمام مذاہب عالم کا. اور حضرت قبلہ عالم چونکہ ایک تاریخ دان بھی تھے, حضرت قبلہ عالم ایک دین دان بھی تھے. ہر علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مہارت عطا کی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر اور ایک روحانی اللہ رب العزت سے تعلق کی بنیاد کے اوپر حضرت قبلہ عالم نے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز آف پیس یعنی 5 بنیادی اصول امن عالم کے لیے پیش کیے ہیں, جسے پنچ شانتی مارگ کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنا ایمان مفصل پڑھیں تو وہ بھی بالکل یہی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ یعنی اللہ پر ایمان, انبیاء پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان. تو یہی پنچ شانتی مارگ کے اصول ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ایکو جگدیشور. چونکہ ہندوستان میں تبلیغ کی ہے, ہندوستان میں تقریباً 24 یا غالباً 25 سال حضرت قبلہ عالم نے لگائے ہیں وہاں پر تبلیغ کے, اور ہندوؤں سے ان کا بہت گہرا واسطہ رہا ہے. لہذا جیسا دیش ویسا دیش. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بچہ کسی دیوار کے اوپر چڑھ گیا تو ماں پریشان ہو گئی کہ اگر غلطی سے اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ گر جائے گا. تو ماں جو ہے چیخ کے بچے کو بلانے لگی, بچہ واپس نہیں آیا. ماں نے کیا کرا کہ وہ ایک دوسرے بچے کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ جاؤ اسے اپنی آواز میں بلاؤ. بچہ گیا تو وہ فوراً بھاگتا ہوا نیچے اتر کر آ گیا. جیسا دیش ویسا بھیس, جیسی عقل ویسی بات. لہذا جس جگہ حضرت قبلہ عالم نے تبلیغ کا ایک میدان گرم کیا اسی زمان میں 5 امن عالم کے بنیادی اصول پیش کیے. اور وہ اصول یہ ہیں کہ ایکو جگدیشور, ایکو جگت گرو, سرو اوتار ستیہ, سرو دھرم گرنتھ ستیہ, سمتا سمے پرارتھنا, اوم شانتی شانتی شانتی. یعنی ایک جگ کا ایشور ہے, پالن ہار ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے, اور جگ کا گرو بھی ایک ہی ہے. کیونکہ اللہ کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا, خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر, دیکھتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. لہذا اللہ کے پیغام کو, ڈیوائن ریئلٹیز کو انسانوں کے اوپر ریویل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, اور ان تمام انبیاء کے اندر بھی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا. لہذا جو ورلڈ ٹیچر ہے, ماسٹر آف دا ورلڈ ہے, وہ بھی ایک ہے, ایکو جگت گرو. سرو اوتار ستیہ, جتنے بھی اوتار گزرے ہیں 1,24,000 انبیاء, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں, سب سچے رسول اللہ کے بچے. سرو اوتار ستیہ, سرو دھرم گرنتھ ستیہ, جتنے بھی دھرم گرنتھ ہیں, جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, جتنے بھی مذاہب عالم اس دنیا کے اندر موجود ہیں, وہ سب سچے ہیں. ہر کوئی یہ بات انسان کو سوچنی چاہیے کہ ایک پیغام افریقہ سے آ رہا ہے, ایک یورپ سے آ رہا ہے, ایک سری لنکا سے آ رہا ہے, ایک ہندوستان سے آ رہا ہے. یعنی اس پوری دنیا میں جتنے خطے موجود ہیں, کوئی اس کونے سے پیغام ہے, کوئی اس کونے سے پیغام ہے, اور ہر پیغام کے اندر ایک ہی تعلیم موجود ہے. یہ بات کمال کی, ہر پیغام میں ایک ہی تعلیم موجود ہے. خدا کی بہنائی ہر تعلیم کے اندر موجود ہے.
न द्वितीयो न तृतीया चतुर्थो न पश्यते न पंचमो न षष्ठः न सप्तमो न पश्यते न छठमो न नवमो दशमो न पश्यते। न दूसरा है न तीसरा है, चौथा तो है ही नहीं, न पांचवा है न छठा है, सातवां तो है ही नहीं, न आठवां है नवा है न दसवां तो है ही नहीं। एकम एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नहीं ना नास्ते किंचन। एक ब्रह्मा है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कमाल है कि मुख्तलिफ जगहों से अनवार आलम उठ रहे हैं लेकिन पैगाम एक ही है। तो लिहाजा सर्वावतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, जितने भी धर्म ग्रंथ मौजूद हैं वो सब सच्चे हैं। समता समेत प्रार्थना, आओ मिलकर इबादत करें, आओ मिलकर रहें। ओम शांति शांति शांति, पीस पीस।